ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। यकीनन जिनकी नज़र खुदावंद पर होती है उनकी राहें हमेशा रोशन रहती हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत दो गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर पालूस साजिद रंधावा, जिनका ताल्लुक मेडिकल शोबा से है और वो दोनों ही माजूर बच्चों के साथ अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की पहली मेहमान से, मिसेस साजिद रंधावा। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आना यहाँ पे, और ये खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने हमें मौका दिया हम यहाँ आ सके, और पास्टर जी का भी हम थैंक यू करते हैं जिन्होंने हमें बुलवाया और हम आकर मजदूर बच्चों के बारे में कुछ बता सके। मजदूर बच्चों के साथ खिदमत करना एक बहुत बड़ा जज्बा है, और ये जज्बा कब से आपके अंदर था? ये जज्बा जो है, ये हमारे घर में 2 बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, उनकी वजह से हमें ये जज्बा हमें हासिल हुआ कि हम लोग मजदूर बच्चों की खिदमत कर सकें। तो कब से आप इस खिदमत में इन्वॉल्व हैं? ये जज्बा हमें इस तरह आया कि हमारी फैमिली में 2 बच्चे मजदूर हैं, उनको देख में ये जज्बा होगा कि हम लोग मजदूर बच्चों की खिदमत कर सकें, क्योंकि बहुत से मजदूर बच्चे जो हैं माएँ ख्याल नहीं करती और छोड़ देती हैं बच्चों को इसी तरह, बल्कि इग्नोर कर दिया जाता है मुआशरे में, फैमिली में। जी, ये तो हमें चाहिए बल्कि दूसरे बच्चों से इनको इनकी बच्चों की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, इनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए हमें, लेकिन माएँ इन पे परवाह नहीं करती। अगर आप उनकी घर में केयर नहीं कर सकते तो आप किसी न किसी सेंटर में उनको जो है वो भेजें ताकि वहाँ पे उनकी अच्छी केयर हो सके। केयर से हो जी। ये तकरीबन कितने अरसे से आप इस खिदमत से मुंसलिक हैं? 20 साल हो गए हमें। 20 साल हो गए हैं। जी। आप किसी हॉस्पिटल में जाके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं या कोई सेंटर आपने बाकायदा बनाया हुआ है इसके लिए? जी, पहले तो हम लोग सेंटरों में काम करते थे, लेकिन अभी हमने अपना खोड़ा वाले में बनाया हुआ है, उधर हम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सब मुझे बताइएगा कि आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं आपके अदारा में जो जिनकी खिदमत अभी इस वक्त आप कर रहे हैं? 20 बच्चे हमारे। 20 जी। जिनको आप सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ जी। मजदूर बच्चों के साथ खिदमत करना टोटली डिफ़िकल्ट भी है और डिफरेंट भी है, क्या समझती हैं आप इसको? जी, ये मुश्किल है। दूसरे पेशेंट जो हैं उनको तो इजली इंसान आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ऐसे पेशेंट के साथ खुद से बहुत मुश्किल होती है, उनको आगे पीछे करना जो है बहुत मुश्किल है। उनको खुद से स्ट्रेचर पे लेना, एक्सरसाइज करना काफ़ी मुश्किल है। ज़रा उनके खाने से लेके वॉशरूम तक जो है वो आपको उनके साथ चलना पड़ता है। जी। हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर पालूस साजिद रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, और फिर अपने सीनियर पास्टर खालिद अमनाज साहब का, और पास्टर आसिफ हारून साहब का, और बल्कि पूरी टीम का, कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा आज के हम यहाँ आकर अपने अदारे के बारे में और उन बच्चों के बारे में जो कि मजदूर हैं उनके बारे में बातचीत कर सकें और बता सकें। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपिस्ट की स्टडी आपने कहाँ से हासिल की? ये एक्चुअली मैंने कराची से मैरी एडलर लेप्रोसी सेंटर से ये ट्रेनिंग हासिल की थी। वहाँ पे एक मजदूर बच्चों का अदारा है बैतुल तबस्सुम, तो वो ट्रेनिंग करवाते थे, वहीं से मैंने ट्रेनिंग की, और फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ NGOs के साथ काम किया, और फिर ये मेरा ये शौक़ है ये बढ़ता गया। डिसेबल बच्चों के साथ काम करना, ये शौक़, ये जज्बा कहाँ से उजागर हुआ? कोई मोटिवेशन या ख़ुद से आपने ये सोचा, खुदावंद की तरफ से ये बात आपके दिल में आई कि हाँ जी इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए? एक्चुअली जिस तरह के मिसेस ने बताया कि हमारी फैमिली में 2 बच्चे थे, मेरे बड़े भाई हैं, उनके 2 बच्चे थे जो कि सुन नहीं सकते थे और ना ही बोल सकते थे, और उनको लेके जब हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए और
اور ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ایریے میں کوئی ایسا نہ تو کوئی ادارہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ڈاکٹر تھا کہ جو کہ ان بچوں کی بہتر طور پر ہماری رہنمائی کر سکتا. تو پھر یہی چیز جو ہے وہ میرے دل میں تھی, اور جب میں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے گیا ہوں تو پھر وہاں پہ جب اس طرح کے بچوں کو دیکھا تو پھر مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی کہ ان بچوں کے لیے ہم خود سے بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے یہ ہم نے سٹارٹ لیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ڈسیبل ہونے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایکچولی ڈسیبلٹی جو ہے نا, اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں. جی. اور اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں, جس میں ہم جو زیادہ تر کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور بچوں میں جو ہے یہ 3 طرح کی معذوری ہوتی ہے. جی. کچھ تو جو پیدائشی ہوتے ہیں, جی. کچھ ڈیورنگ برتھ ہوتے ہیں, اور کچھ آفٹر برتھ ہوتے ہیں. جی. ہاں, اس میں جو میجورٹی ہے ہمارے ایریے میں یہاں پہ, وہ جو ہے سی پی کیس زیادہ آ رہے ہیں جو کہ سیریبرل پالیسی کے ہیں. یہ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جس میں ایک جو ہے وہ کزن میرجز ہیں جو کہ بلڈ ریلیشن کے شادیاں ہوتی ہیں. جی. ان کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ جو کیسز ہوتے ہیں جن کو ڈیورنگ برتھ پراپر طریقے سے ڈاکٹر نہیں ملتی, یا کوئی تجربہ کار جو ہے وہ نرس نہیں ہوتی, تو وہ بھی اس طرح کے پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک ورڈ بولا ہے سی پی, تو یہ سی پی کیا ہے؟ یہ ایک معذوری کی قسم ہے. جس طرح یہ فالج میں ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے. اس کا مطلب جو ہے نا, یہ سی پی کا ہے سیریبرل پالیسی. جی. اس کا جو تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ڈیورنگ برتھ کچھ ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جس سے بچے کو پراپر طور پر آکسیجن نہیں ملتی. اور عام طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ نیلا ہو گیا تھا. ایکچولی وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں ملتی, دماغ کو آکسیجن نہیں پہنچتی, اور پراپر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ جو جسم کو کنٹرول کرتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کنڈیشن کو جو وہ سی پی کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. مس آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ معذوری کی 3 وجوہات ہیں, آفٹر برتھ, بیفور برتھ اور ڈیورنگ برتھ. تو آپ اس وقت جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے ہم ان تینوں سٹیجز پہ اوور کم ہو سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے لیے کہ جو پریگننسی میں وہ ایک اس کی خوراک کا خیال کریں, اور 3 مہینے میں زیادہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے, اور یہ ایکس رے بھی جو ہے وہ بھی نہیں کروانا چاہیے. اور بچوں کو جو یہ فیڈس پڑتے ہیں, یہ بچے جو بخار میں رہتے ہیں, مائیں خیال نہیں کرتی, تو وہ بچوں کو فیڈس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ اس لیے وہ فیڈس پڑتے ہیں کیونکہ وہ بخار تیز ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اور وہ پھر جھٹکوں میں معذوری آ جاتی ہے. اور وہ معذوری جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے کس طرح کی شکل لے جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد بچے کو بخار کا سیرپ دینا چاہیے. اگر نہیں اس کا بخار اترا تو آپ فوراً کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں کیونکہ بچے معذوری سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ مسز ساجدہ رندھاوا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں, انہی 3 وجوہات پر کون سا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ناظرین کو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کہوں گا کہ یہ جو معذوریاں ہوتی ہیں نا, وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا کوئی اس طرح سے ہے, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو, اگر خدا نخواستہ ان کے ہاں کوئی اسپیشل بچہ آ جاتا ہے تو اس کو وہ چھپاتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں, اور اس کو یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جاتے. اور ظاہر ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جائیں گے تو اس کا نہ تو علاج ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی بہتری آئے گی, بلکہ وہ دن بدن بگڑتا چلا جائے گا. تو میں خاص طور پر آج ایک بات جو ہے نا وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بھی جب وہ کہ شاگرد ان کے ساتھ تھے تو ایک جنم کے اندھا شاگردوں نے خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ اے استاد, یہ بچہ جو اندھا پیدا ہوا ہے یہ اس کے گناہ ہے یا اس کے ماں باپ کے؟
تو خدا یسوع مسیح نے ایک بہت ہی خوبصورت بات اس وقت کہی کہ یہ نہ اس کے گناہ ہے نہ ہی اس کے ماں باپ کے، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو میں اس کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر تو اس کا تعلق کسی بھی گناہ کے ساتھ ہوتا تو خدا یسوع مسیح اس وقت ضرور بتا دے۔ ہاں، تو اور اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میرے کلینک میں ایک عورت آ گئی، اس کے نا 2 بچے تھے اور دونوں وہ مزوری کا شکار تھے۔ ایک مزوری ہے MD مسکولر ڈسٹرافی، اس کا شکار تھے اور آ کے وہ بہت نہ روئے جا رہی تھی۔ تو کہہ رہے جی یہی بات اس نے کہی کہ جی یہ ہمارے گناہوں کی سزا تھی جو ہمارے بچے اس طرح سے پیدا ہوئے۔ تو اتفاقاً میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے میرے پاس ہی کھیل رہے تھے کلینک میں ہی۔ تو میں نے اس عورت کو کہا کہ بی بی اگر تو یہ گناہوں کی سزا ہوتی تو سب سے پہلے میرے یہ 2 بچے جو کھیل رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مزور پیدا ہوتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو۔ تو آپ مہربانی سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کریں کہ یہ کوئی گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مزور پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں ہے تو وہ اسپیشل بچہ ہے، اس کو آپ اس طرح سے اندھیرے کمروں میں یا چھپا کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو وقت پر سینٹر لے کے جائیں، اس طرح کے اداروں میں لے کے جائیں، اس طرح کے اسپیشل جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے کے جائیں، تو وہ بہت جلد اس کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ اپنی معذوری کو کور کر سکیں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔